برطانوی سولیسٹر چارلس گتھری نے انکشاف کیا ہے کہ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے بیان حلفی پر دستخط نواز شریف کے دفتر میں کیے۔ اب تفصیلات کے مطابق سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق کی آڈیو سامنے آئی ہے اور صحافی عرفان ہاشمی برطانوی سولیسٹر چارلس گتھری کی آڈیو سامنے لے کر آئے ہیں۔ اس آڈیو میں چارلس گتھری رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق بتا رہے ہیں۔ بالکل، اور چارلس گتھری نے انکشاف کیا ہے کہ رانا شمیم نے بیان حلفی پر دستخط نواز شریف کے دفتر میں کیے۔ چارلس گتھری کا یہ بھی کہنا تھا کہ دستاویزات کا پوری طرح سے وہ مطالعہ نہیں کر سکا۔ علم تھا نواز شریف سے متعلق اس میں کوئی بڑی بات ہے۔ دستاویزات کو سرسری دیکھنے کے بعد ان کی تصدیق کر دی، اور اس سب پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے صحافی عرفان ہاشمی صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر، برطانوی سولیسٹر چارلس گتھری کی آڈیو آپ سامنے لے آئے ہیں، کیا اس آڈیو کی آپ نے فورنزک کرائی ہے؟ جی، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ برطانیہ کے اندر آپ جب بھی کوئی چیز پبلک کرتے ہیں، پبلش کرتے ہیں، یا کوئی چیز آپ کے پاس آتی ہے بطور صحافی، یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ پہلے اپنی تمام انویسٹیگیشن پوری کریں۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی نے کوئی چیز دی یا آپ کے پاس پہنچتی ہے، آپ کا سورس آپ کے پاس کوئی چیز لے کر آئے، ایویڈنس لے کر آئے اور آپ اس کو اٹھا کر چھاپ دیں، کیونکہ یہ آپ کی صحافتی ذمہ داری بھی ہے اور آپ کو اس کو پورا کرنا ہے کہ چیک کیا جائے کہ جو بھی ایویڈنس ہے اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، اس کو کیسے آپ پرکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ یہ تمام سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اگر اس کی انکوائری ہو۔ تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کا فورنزک کروایا، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے لفظ سنا ہوگا فورنزک ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں، لیکن جس فرم کو میں نے اس حوالے سے انگیج کیا انہوں نے دیور فورنزک انویسٹیگیٹرز، اور اس کا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ کل کو اگر اس کمپنی کو عدالت میں بلایا جاتا ہے تو ہمارے پاس اس کی فورنزک ایکسپرٹس کی، انویسٹیگیٹرز کی وٹنس سٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں جو عدالت کے اندر پیش بھی کی جا سکتی ہیں۔ اس فورنزک کے اندر دو چیزیں بہت ہی اہم تھی۔ پہلی بات تو ہمیں یہ چیک کرنی تھی کہ کیا اس کو کہیں پہ ٹیمپرڈ تو نہیں کیا گیا، کہیں پر کوئی چیز ایسی تو استعمال نہیں کی گئی جدید ٹیکنالوجی جس سے اس آواز کو بنایا گیا ہو مصنوعی طریقے سے، اور وہ اسی صورت میں چیک ہو سکتا تھا جب اس کا فورنزک کروایا جاتا۔ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ میٹا ڈیٹا، جب بھی آپ کسی آڈیو کو اس کو چھیڑتے ہیں، اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی ٹیمپرنگ کرتے ہیں، ایڈیٹنگ کرتے ہیں، تو میٹا ڈیٹا مکمل طور پر جو ہے وہ ہل جاتا ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے، تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ فورنزک انویسٹیگیٹرز کے مطابق میٹا ڈیٹا مکمل طور پہ انٹیکٹ تھا، اسے نہیں چھیڑا گیا، ٹیمپرنگ نہیں ہوئی، اور کہیں پر بھی کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جو یہ جس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ جناب اس آڈیو کو جو ہے ایڈٹ کیا گیا ہے۔ دوسری جو چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ تھی جو ہم نے کی بھی، وہ یہ تھا کہ ہم آڈیو کی سیمپلنگ کروا سکیں، انالیسس کروا سکیں وائس کا، کہ جس شخص کی اس میں آڈیو ہے کیا یہ اسی کی ہے، کسی مصنوعی طریقے سے اس کو جنریٹ تو نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب بہت ساری آواز کسی بھی شخص کی مصنوعی طریقے سے بنائی جا سکتی ہے۔ مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ چارلس گتھری صاحب کی کسی بھی لیول کے اوپر کہیں پر بھی پبلک اپیرنس کوئی نہیں ہے۔ کوئی پبلک ریکارڈ کے اندر جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ آتا ہے، میڈیا ٹاک کرتا ہے، پریس کانفرنسز کر رہا ہے، تو آپ کے پاس آرکائیوز میں بہت سارا ایسا مٹیریل ہوگا جس کو آپ چیک کر سکیں، اور جب اس کا اس کو چیک کیا گیا تو ایک انٹرویو ان کا ریکارڈ پر یوٹیوب کے اوپر موجود ہے جو ایک ٹیلی ویژن چینل نے کیا، وہاں سے اس کی آڈیو کو لیا گیا کیونکہ وہ واقعی چارلس گتھری کی آڈیو ہے، اور ہم نے جب اس کے جو فورنزک انویسٹیگیٹرز تھے انہوں نے اس کو میچ کیا تو ویو فارم ایک جیسی پائی گئی۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہر انسان کی جو ہاتھوں کی لکیریں ہیں، جو تھم امپریشنز ہیں، وہ مختلف ہوتے ہیں، یونیک ہیں، جو دوسرے شخص سے اسے منفرد بناتی ہیں۔ اسی طرح آواز کی جو اس کے اندر جو سگنیچر ہے، یعنی جو یونیکنیس ہے ہر شخص کی، وہ مختلف ہے، اور اس چیز کا بھی خاص خیال رکھا گیا کہ اس کو چیک کیا جائے۔ تو دونوں جو ویو فارم تھے جب ان کو کمپیئر کیا گیا اور کمپیریٹیو انالیسس کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ چارلس گتھری ہی کی آواز ہے۔ عرفان، دستخط نواز شریف کے دفتر میں کیے گئے، لیکن کیا اس وقت نواز شریف بھی کمرے میں موجود تھے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے
اور اس سے پہلے بھی یہ سوال 26 دسمبر کو جب ہم نے خبر بریک کی گئی تھی اس میں بھی کہا گیا کہ نواز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے نہیں موجود تھے، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. دیکھیں ایویڈنس بڑے واضح ہیں. ایک بلڈنگ ہے جو نواز شریف کی ہے، چارلس غدری صاحب یہ کہتے ہیں، اور انہیں بلایا جاتا ہے اور ان کی متعدد بار نواز شریف سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی. اور ایک بلڈنگ میں جب نواز شریف صاحب آتے ہیں اور وہاں پر ملاقاتیں بھی کرتے ہیں چارلس غدری سے، اوبیسلی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چارلس غدری سے اس سے پہلے نہ ملے ہوں. تو اب یہ کہنا ایگزیکٹ منون کے جناب اس وقت جب یہ سگنیچرز ہو رہے تھے اور وہاں پہ موجود تھا یا نہیں تھا، میرا خیال ہے کہ چارلس غدری کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اب پیچھے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت کون موجود تھا یا کون نہیں موجود تھا. کیونکہ چارلس غدری نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں جو اس ایویڈنس کے اندر موجود ہے کہا کہ ارد گرد کے لوگوں کے جو تاثرات تھے اس سے یہ محسوس ہوا کہ کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے جس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو ہوگا. تو اس کا مطلب کہ ہی واز اویئر کہ نواز شریف کون ہے اور جج صاحب جو سگنیچر کر رہے تھے جن کا ایفیڈیوٹ تھا ان کی کیا حیثیت ہے اور جو پیپر جن کے سامنے تھا اس کی کیا اہمیت ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس کے بعد اب کوئی جواب رہ نہیں جاتا کہ بلڈنگ جس شخص کی ہے اور وہ وہاں پہ کس کی اجازت سے گئے. یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ میری بلڈنگ کے اندر یا کسی بھی شخص ایک جو ملکیت میں جو بلڈنگ ہو یا وہ کرایہ دار ہو تو اس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص وہاں پر آ جائے. جو یہ چارلس غدری کی اسٹیٹمنٹ میرا خیال ہے کہ اس نے سب کچھ کہہ دیا. اس کے بعد کچھ رہتا نہیں ہے بیچ میں کہ ہم پرٹیکولرلی یہ سوال اس کو دہرائیں یا اس کے حوالے سے کہیں کہ جناب اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے، جب سائن کیے جا رہے تھے تو اٹھ کر چلے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو صرف اب ایزمپشنز رہ جائیں گی. ہمیں ریلائی کرنا ہوگا اس ایویڈنس کے اوپر جو چارلس غدری نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہے، اس ایویڈنس کے حوالے سے کہے، اس بیان حلفی کے حوالے سے کہے اور یقیناً رانا شمیم صاحب کے حوالے سے کہے.